500 ملین پاؤنڈ کا بزنس ہے حسن نواز کا لندن؟ یار میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. اگر ہے تو آپ نے کبھی سوال پوچھا نواز کے پاس سے پیسے بات سنیں, یہ نہ کریں آپ کے پاس کبھی کوئی ثبوت نہیں ہے, اور میں ان کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا ذاتی ملازم نہیں ہوں. میں مسلم لیگ نون کا ایک نمائندہ ہوں, میں حسین نواز کا ملازم نہیں ہوں. مے فیئر میں اور پارک لین میں گھر ہے؟ جی وہ حسن کے نام. کتنے عرصے سے وہاں پہ؟ وہ تقریباً میرا خیال ہے حسن اس وقت 90 کی مڈل میں وہاں پہ گیا تھا, 15-16 سال 14-15. لندن میں بزنس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے پیسہ چاہیے؟ نہیں, پیسہ چاہیے, سیکورٹی چاہیے. سیکورٹی مطلب آپ کا مجھے صحیح تو پتہ نہیں ہے, شاید 5-10% پہ آپ ایک پراپرٹی لے سکتے ہیں, اور پھر مارگیج ہوتی ہے آپ کی جو پراپرٹی ہے اگینسٹ دی ویلیو آف یور پراپرٹی. اب مجھے یہ تو نہیں پتا, میں چونکہ اس معاملے میں آئی ایم ناٹ پریپیئرڈ. کوئی تردید نہیں آئی اب تک میاں صاحب کی طرف سے کہ یہ فگر غلط؟ نہیں, مجھے اس کا چونکہ نہیں پتا, میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, سو آئی ایم ٹوٹلی انپریپیئر فار دیٹ. السلام علیکم ناظرین. کبھی ہاں کبھی نہ کرتے مے فیئر اپارٹمنٹس پینما لیکس کی صورت میں ICIJ کے توسط سے ہمارے سامنے آئے. آج سے سپریم کورٹ کا دوسرا بینچ دوبارہ سے یہ کیس سن رہا ہے. اپوزیشن کا ماننا ہے کہ پارک لین اپارٹمنٹ 1994 میں خریدے گئے, جبکہ شریف خاندان کا کہنا ہے کہ 2006 میں خریدے گئے. لیکن ان فلیٹس کی باز گشت 22 سال سے سنی جاتی رہی ہے. شریف خاندان کی طرف سے مکمل انکار بھی سنا گیا. آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ کا وہ جیو کے پروگرام پہ کلپ یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا میرے بہن بھائیوں کسی رشتہ دار کی کوئی پراپرٹی سینٹرل لندن میں نہیں ہے, اور بعد میں اقرار ہوا اور ان سے متعلق شریف خاندان کے اپنے تضادات بھی بہت سے سامنے آئے. تضادات کیا تھے ذرا سن. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm arranging on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. وہ کہتے ہیں کہ میری 5 پراپرٹیز ہیں یا 6 پراپرٹیز ہیں سینٹرل لندن میں. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں, اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. تو الحمدللہ وہ جو 3 پراپرٹیز جو ہے نا میں نے لی, وہ جو ہے نا آج جو ہے نا الحمدللہ آج بھی جو ہے نا ہیں وہ پراپرٹیز جو ہے نا ہمارے پاس. اور یہ بات ہے 2006 کی, جب جو ہے نا اپنا ہم لوگوں نے جو ہے وہ میں نے بلکہ خریدی جس وقت. یہ بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب شریف فیملی کو, دی فرسٹ فیملی, پرائم منسٹر ان کے بچوں کو دینا ہوگا. پہلا سوال آج بھی وہی ہے کہ یہ فلیٹس کب خریدے گئے. آج بھی عدالت نے کہا کہ اپوزیشن کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ فلیٹس 1993-94 میں خریدے گئے. اگر اپوزیشن 90 کی دہائی میں فلیٹ کی خریداری ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تو حکومت کے موقف بڑی کاری ضرب لگے گی, یعنی پورا کیس دھڑام سے گر جائے گا, کیونکہ حکومت, وزیر اعظم پاکستان, ان کے صاحبزادے, ان کی پوری فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ 2006 میں یہ فلیٹس خریدے گئے. اب اس میں التوفیق ٹرسٹ کا وہ کانٹریکٹ بڑا اہم ہے, اس کی کیا لیگل ویلیو ہے, اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے, وہ سامنے آئے گا بھی یا نہیں, بڑا سوال ہے. دوسرا اہم سوال جو آج بھی جواب طلب ہے وہ یہ کہ فلیٹ کیسے خریدے گئے, یعنی ان کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا. اس حوالے سے محترم پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب اور حسین نواز کے جو بیانات سامنے آئے ان میں بہت سے تضاد ہیں. پھر وزیر اعظم نے اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع, جب انہوں نے کہا کہ لندن دبئی سے جدہ اور جدہ سے پیسے لندن گئے. اس کے ساتھ یہ بھی کہا تمام ثبوت اور دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں اور وقت آنے پر متعلقہ فورم کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. حسین نواز صاحب نے بھی یہی کہا. اس کوشش کو آگے ہارون پاشا صاحب نے بڑھایا جو میاں صاحب کے کاروباری معاملات دیکھتے تھے. انہوں نے بھی کہا, سب نے کہا کہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. ثبوت ہمیں کورٹ کو سیٹسفائی, ہر چیز کا جو ہے نا ثبوت میرے پاس ہے, تو آپ جو ہے نا اپنا مجھ تک ہی رہنے دیں. اگر لیٹ سے کہ جو ہے نا کل کو مجھے یہ بات آپ جو ہے نا قانونی طور پہ کورٹ آف لا پوچھے گا تو میں وہاں پہ دوں گا, لیکن جو ہے نا جہاں تک اماؤنٹس کا تعلق ہے آپ اس کو مجھ تک رہنے دیں, اور یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے کاروباری معاملات جو ہیں وہ جو ہے سیکریسی کے ساتھ ٹریٹ کروں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز جو ہے, اور جب وقت آئے گا تو ثابت بھی کر دیں گے. دیکھیے زبانی کلامی تو کورٹ کی پروسیڈنگز نہیں نہ چلیں گی. جس حد تک کورٹ نے ہم سے مٹیریل یا ڈاکیومنٹری ایویڈنس طلب کیا, انشاءاللہ تعالی ہم اس حد تک کورٹ کو وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ضرور پیش کریں گے اور کورٹ کو ہم سیٹسفائی کریں گے انشاءاللہ. کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں.
حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس. جی حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے لندن کے اپارٹمنٹس خریدے گئے. حسین نواز، میاں صاحب، پاشا صاحب سب نے کہا ثبوت موجود ہیں. ٹریل تقریباً کم و بیش وہی تھی. دبئی بکی، پیسہ جدہ گیا، فیکٹری لگی، 2005 میں فیکٹری بکی اور 2006 میں لندن کے اپارٹمنٹس خریدے گئے. مگر پھر ایک اور یو ٹرن آیا، ایک اور ٹوسٹ آیا کہانی میں، اور ثبوت کے طور پر قطری شہزادے کا ایک خط عدالت میں جمع کرایا گیا. یہ واحد پیس آف ایویڈنس ہے جو حکومت کی جانب سے اب تک آیا. قطری شہزادے کے خط کے بعد عدالت نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ موقف اسمبلی میں اختیار کیے گئے موقف سے بالکل برعکس ہے، جس پہ وزیر اعظم کے وکیل سلمان بٹ صاحب نے چونکا دیا پوری اس وقت کی سپریم کورٹ اور اس میں موجود تمام لوگوں کو، جب انہوں نے کہا یہ ان کی تقریر وزیر اعظم کی ایک سیاسی تقریر تھی. حالانکہ وزیر اعظم صاحب تو کہتے تھے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، صحیح کہتے ہوں گے، لیکن جو انہوں نے بیان دیا وہ اس قسم کا ہی تھا. تیسرا سوال جو بڑا اہم عدالت کے سامنے یا ہمارے سامنے بھی ہے، بارے ثبوت کس پر ہے؟ اپوزیشن پر ہے، ان کے ذمہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو آج کہا کہ الزام لگانا ان کا کام ہے، ادارے کام کرتے ہیں. شریف فیملی تمام دستاویزات اور ثبوت کا کہہ کر بھی ان کا یہ موقف ہے کہ ثبوت اب ان کی طرف سے آنے چاہیے. یہ ہمارے سامنے نکات ہیں جس میں ہم بات کریں گے. دوسرا یہ بھی دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کدھر ہے اس سارے معاملے میں. اسد عمر صاحب موجود ہیں، ندیم افضل چند صاحب موجود ہیں. اسد صاحب یہ تو ایک چھوٹا سا سائنوپسس تھا، ایک شروع کہاں سے ہوتا ہے سارا مسئلہ، جاتا کہاں اور ختم کہاں ہوتا ہے. بڑی کنفیوژن ہے اور بڑے سوالات ہیں. ظاہر ہے کم از کم تقریریں سن کے ہمیں تو آئین نہیں پتا، قانون اس طرح نہیں جانتے ہیں کہ وہ جی اگر یہ نہیں ہے تو اس طرح نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں اسد عمر صاحب آپ کے یہ جو پینٹ پہنی ہے آپ کی یا جیکٹ اپنی ہے، آپ کہتے ہیں اپنی ہے، بعد میں کہتے ہیں نہیں جی اپنی نہیں، وہ تو ہم تو اس کو جھوٹی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جان چھپا کیوں رہتے. سو بہت سے سوال ہیں جن کا جواب جیسے ہم نے کہا دینا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آج کی پروسیڈنگز یا پچھلی پروسیڈنگز کے بعد عدالت کس طرح، عدالت تو بارے ثبوت آپ پر بھی ڈالتی ہے نا؟ یہ تو سر میں بالکل بھی نہیں بتا سکتا، اس پہ میں کوئی پیشن گوئی بھی نہیں کر سکتا، اسپیکولیشن بھی نہیں کر سکتا، قیاس رائے بھی نہیں کر سکتا کہ عدالت کس طرف جا رہی ہے. وہ تو وہی پانچ جج بتا سکتے ہیں. لیکن آپ جو کہہ رہے تھے کنفیوژن ہے، میرے خیال میں تو کوئی کنفیوژن نہیں. میرے خیال میں پاکستان میں کوئی کنفیوژن نہیں. بنیادی چیزوں کے اوپر زبیر صاحب کنفیوز نہیں ہے؟ میرے خیال میں کوئی کنفیوژن میرے خیال میں پاکستان میں بھی کوئی، آپ جتنا مرضی ان سے سٹیل مل پہ لڑ لیں جا کے، زبیر صاحب کنفیوزڈ ہے. میں کوئی پاکستان میں بندہ ان بنیادی حقائق سے اب کوئی ایسا نہیں ہے جو شناسا نہ ہو کہ میاں صاحب اور ان کے خاندان کے اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، لندن کے اندر جائیداد ہے جو وہ سالہ سال کہتے رہے کہ میری نہیں ہے. یہ اس میں اب کوئی 2% کا بھی شک باقی نہیں بچا نا، یہ سب ثابت ہو گیا. جو جواز دیا میاں صاحب نے، پہلی ایک قوم کو تقریر کی، پھر اسمبلی کے فلور پہ تقریر کی، اس کے بعد انہوں نے کورٹ کے اندر کاغذات جمع کرائے. وہ تینوں جو بیان تھے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج ججز سے آپ نے خود سنا ہوگا کہ جو پہلا بیان تھا اس میں بھی قطری شہزادہ کہیں نہیں تھا، دوسرے پارلیمنٹ کی سپیچ میں بھی نہیں تھا، کورٹ میں جمع کرائے ہوئے وزیر اعظم کے پیپرز میں بھی نہیں تھا. وزیر اعظم کا کیس ختم ہو گیا تو یہ چونکا دینے والا قطری شہزادے کا خط اور یہ ایکسپلینیشن جو ہے جو بچوں کے وکیل تھے یہ وہاں سے آیا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لوگوں کو کہ بھائی ان جو 4 حقائق بیان کیے گئے ان میں سے کم 3 تو جھوٹ ہیں. ہمارے خیال میں 4 جھوٹ ہیں، لیکن کم سے کم 3 تو ہیں ہی جھوٹ نا، کیونکہ 4 متضاد ہیں. ایک پہلا موقع نہیں ہے چند صاحب کہ قطری شہزادے کا ایک خط پاکستان کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی ایک خط پاکستان کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا. ہم وہ سٹوری دکھا سکیں جی. جب ہیلی کاپٹر کیس میاں صاحب پر بنا، آپ کو یاد ہوگا اس وقت تو 2 ہی پارٹیاں تھیں آپ لوگوں کی. ہیلی کاپٹر کیس بنا اور اس میں بھی ہیلی کاپٹر کس کا ہے تو قطری شہزادے نے خط لکھا تھا کہ جی ہیلی کاپٹر سے مہاراج. یاد ہے؟ دیکھیں شہزادوں کا تعلق شہزادوں سے ہوتا ہے، کبھی عام آدمی سے نہیں ہوتا. اور اس ملک کے جو شہزادے ہیں، جو بادشاہ سلامت ضیاء الحق کی وراثت کے مالک ہیں اور میاں شریف صاحب کی وراثت کے مالک ہیں، وہ شہزادے یقیناً 35 سال سے اس ملک پہ حکومت میں ہیں. اور اب یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا میں سمجھتا ہوں اس ملک کا. اور کوئی یہ کہے کہ اگر اب کی بار طاقتور لوگوں کا اشرافیہ کا احتساب نہ ہوا تو پھر کبھی نہیں ہو سکے گا.
یہ ایک حقیقت ہے. اور پھر یہ کویسچن مارک خدا نخواستہ ہمارے اداروں پر بھی آئے گا. جس طرح پارلیمنٹ کو بے وقت انہوں نے کر دیا ہے, اسی طرح پھر دوسرے ادارے بھی بے وقت ہو جائیں گے. اور یہ بہت بڑا اب ان اداروں کا بھی ٹرننگ پوائنٹ آ گیا, ٹرننگ پوائنٹ. اور آپ الیکشن کھیل رہے ہیں. دیکھیں الیکشن نہیں, اب آپ بالکل آپ کا کام ہے ہنسنا, یہ اچھی بات ہے. آپ ہمارے اوپر ہنسیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے. مجھے تو یقین ہے کہ چند لوگ پیپلز پارٹی میں خود اپنے اوپر بھی اثر ہے. اچھا میری اور بات, میں ایک ندیم افضل چند صاحب, نہیں میں کل اعتزاز صاحب, چل سن لیں, میں اعتزاز صاحب سنانے لگا. میں نہیں کہہ رہا حضور, یاد رکھیں. ظہیر صاحب تیار ہے جی؟ نہیں, ان کی تیاری تک میں بات کر لوں. نہیں, اگر آپ کل اعتزاز صاحب نے ہم نے پروگرام جب ان سے کیا, ان سے اسی بارے میں کہ جی آپ جب کل زرداری صاحب نے جو بیان آ کے کیا, ان کا کیا اوپینین تھا, ذرا سن لیں. Quite a surprise, a very jolting surprise. اس کو شوق کہہ لیں آپ, but I was surprised. زرداری صاحب کے آنے سے اب نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے, this is something that has happened. کئی سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ٹیمپو ڈاؤن ہو گیا. پنجاب میں ہم نے ایک جو ری اویکننگ چاہ رہے تھے جالے کی اور ورکر کی, اور لوگوں میں بلاول, چیئرمین بلاول کے شکل میں ایک نشاط الثانیہ, اے رینیسانس آف دا پارٹی, وہ تو اب میرا خیال ہے کہ کچھ پیچھے چلی جائے گی. پیچھے چلے, لک ایٹ ہز ورڈز, ٹیمپو ڈاؤن ہو گیا. جو ہماری رینیسانس یعنی پارٹی دوبارہ اٹھانی تھی وہ پیچھے چلی جائے گی. ان سے آپ کو سرپرائز تھے؟ انہوں نے کہا اٹس اے جولٹ, زلزلہ ہے میرے لیے بہت بڑا جو زرداری صاحب کا اناؤنسمنٹ ہے. دیکھیں چوری اعتزاز صاحب میرے سینئر ہیں, میرے لیے قابل احترام ہیں, ہمارے استاد ہیں. کہہ دیں میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. ان کی اپنی رائے ہے, وہ بالکل شاک شاید برداشت ان کے لیے شاک ہوگا, سیریس ہوگا, عمر کے حصے میں شاک ہے, اور میں ابھی شاک برداشت کر کے لڑنے کا عادی ہوں. شاک آپ کو بھی لگا ہے, میری بات سنیں, میں وہ نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں. اب اس پہ دو چیزیں ہیں. دیکھیں آپ دو پہلے آئے تھے, مان لو شوق تو انہوں بھی لگا ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو کریں. مجھے شوق نہیں لگا. مجھے اس لیے افسوس ان لوگوں پہ ہو رہا ہے جو سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کے آنے سے شاید نون لیگ کو کچھ لیوریج مل جائے, یا شاید نون لیگ کے ساتھ کوئی رعایت ہو جائے. میرے خیال میں اب وہ گنجائش ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس. میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ ہم جمہوریت کی آڑ میں اس حکمران طبقے کو اگر رعایت دیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کے فلسفے کے ساتھ زیادتی ہوگی. سر یہ آخری بلاول صاحب اتنا بول رہے تھے یہ یوم تاسیس. اب آپ زرداری صاحب سے بلاول صاحب کا جواب میں نے دینا, انہوں نے نہیں دینا. میں سوال بول رہا ہوں, ہم ایسی بات مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آخری تقریر کب سنی بلاول صاحب کی؟ کوئی بیان, کوئی ٹویٹر کے اوپر کوئی ٹویٹ کی؟ پہلے تو روز کی 7 ٹویٹیں. جو بیٹھا ہوں بلاول کا ایک کارکن ہی بیٹھا. بلاول صاحب پہ کامنٹ کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے جو جواب سنا ہے ندیم افضل چند سے, اس لیے لوگ کہتے ہیں ایک پیپلز پارٹی رہ گئی ہے اور ایک ندیم افضل چند, قمرالزمان کائرہ اور اعتزاز احسن رہ گئے, وہ الگ ہیں پارٹی سے. مجھے خوشی ہوئی ہے یہ جواب سن کے ان کا. اچھا جی دیکھیں, ہوا یہ ہے کہ بلاول صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی, میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا, وہ ابھی سیاست کی بیان کی سٹیج پہ ہیں, اور انہوں نے بیان بڑے اچھے اچھے دیے, صرف ایک موضوع پہ نہیں, بڑے کئی موضوع پہ. اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ میں اس وقت ان کو پرکھوں گا جب اس بیان کے اوپر ایکشن کی باری آئے گی. معذرت کے ساتھ پہلا جو اس کا ٹیسٹ آیا ہے اس پہ وہ فیل ہو گئے, میری نگاہ کے اندر وہ مکمل طور پہ فیل ہو گئے. یہ کل ہمیں غلط ثابت کر دیں, کل ایکشن بھی ہونے شروع ہو جائیں تو بڑی قوم کے لیے اچھی بات ہوگی. فی الحال جو پہلا مرحلہ آیا, ٹیسٹ آیا, یا تو زرداری صاحب نے جو ڈیل دی ہوئی تھی وہ انہوں نے کھینچ لی, انہوں نے کہا یار تم تو سیریس ہو گئے ہو. میں آپ کو وہ بھی سناتا ہوں سارے, جس میں چند صاحب کا بھی کلپ موجود ہے, کائرہ صاحب کا بھی ہے, اعتزاز صاحب کا بھی ہے, جس میں ساروں سے جب یہ سوال پوچھتے تھے یہیں بیٹھ کے. نہیں آپ میرے کو جواب میں فرق ہے, کو میرے جواب میں آپ نے فرق محسوس کیا ہے؟ سر وہ تو نہیں, آپ میرا کلپ میں چیلنج کرتا ہوں, آپ 3 سال پہلے کا کلپ نکال لیں اور میں آپ کے جواب, آپ کے سوالوں میں 40 سال پہلے کا کلپ نکال لیں, میرے تو جواب میں کوئی فرق نہیں. لیکن کاشف بھائی میں آپ کے سوالوں میں فرق ضرور بتا دوں گا, آپ سن لیں. میں بھی بتا دوں. ایک سیکنڈ, نہیں پھر میں بھی بتاؤں گا. حضور پہلے سنیو تو سی, تسی کیا کی سی؟ چلو میں بھی کہوں, سنیو پہلے شروع ہو گئے ہو. حضور سن دے لو, سناؤ جی. سناؤ. تاڑے دو نے ویسے, بائی دے سن لینا. سناؤ. کویشچن ہے کہ
پیپلز پارٹی بس مطلب وہ ایک حد سے آگے نہیں جائے گی. وہ حد یہ ہے کہ تقریریں کر لیں, گندہ کر لیا. یہ غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. میں اس بات کی مکمل طور پر نفی کر رہا ہوں. میں آپ کو اشور کر رہا ہوں کہ کوئی ضروری قدم پیچھے بھی نہیں ہٹے گا, آپ آگے, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس سالڈ ریزننگ, کلیئر ہیڈڈ, اور جو اس کی لیگل پوزیشن ہے وہ بھی کلیئر ہونی چاہیے. کوئی وفاق کو خطرہ نہیں, کوئی جمہوریت کو خطرہ نہیں, ساری پارٹیاں ساتھ ہیں, حساب کتاب ہوگا. یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ اس حد تک نہ جائیں جس حد تک آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سیم پیج پہ ہیں. یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, میں میٹنگز کے اندر میں نے سنا ہے, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم جو عام لوگ, پنجاب کے لوگ جو... وہ صفحہ کون سا ہے, صفحے میں لکھا کیا ہے؟ صفحے میں لکھا ہے کہ آخری حد تک جائیں گے. آخری حد کون سی؟ آخری حد اسمبلیوں سے استعفیٰ بھی ہو سکتا ہے. استعفیٰ کا آپشن موجود ہے چند صاحب, ڈسکس ہوا ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں, میں نے آپ کے پروگرام ہی کہا تھا کہ ہم آخری حد تک جائیں گے, اور میرے خیال میں الٹیمیٹلی شاید یہی آپشن ایک بچ جائے. گورنمنٹ خود اس گلی میں دھکیل رہی ہے چیزوں کو. حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے جائیں گے تو سب جائیں گے, تو پھر میرا خیال ہے الٹیمیٹلی استعفوں کے علاوہ اور آپشن تو بچے گا کوئی نہیں. آپ کو عید کے بعد کنٹینرز نظر آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں تحریک بالکل چلے گی اور بڑی زور سے چلے گی. اب مفاہمت جمہوریت کے لیے نون لیگ سے اب جھگڑا ہے, اب نون لیگ کو جانا پڑے گا. جو پوزیشن ہے آن پیناما پیپرز اور آن نواز شریف, وہ پوزیشن ہماری کوئی زرداری صاحب کے آنے سے چینج نہیں ہونے جا رہی. کی سمجھتے سمجھتے گئے ہو گئے ہم اس کو بولتے ہیں مک مکا, آپ نام کچھ بھی دے دیں. دیکھیں یہ لوگوں کے دماغ میں سوال سنجیدہ, میں آپ سے لوگوں کو یہ خدشہ, یا آپ سمجھے خدشہ ایکچولی کم لوگوں کو تھا, زیادہ تر لوگوں کو یقین تھا کہ جس دن ایکچول کام کرنے کی باری آئی زرداری صاحب اس رستے پہ آگے چل ہی نہیں سکتے. اور صرف زرداری صاحب نہیں, چند صاحب کی پارٹی میں اور بہت سے لوگ موجود ہیں جو اس راستے پہ سفر کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ دھڑلے سے بات اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو وہ خطرے نہیں ہیں جو ان کی پارٹی کے بہت سارے لیڈران کو ہیں. لیکن انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے, میں اس پہ ان کی بات کو اگری بھی کرنا چاہتا ہوں, بڑھانا بھی چاہتا ہوں. لیکن جس طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں جو ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑا ہوا نا, وہ نواز شریف جیسا آدمی جو کہتا تھا کہ میں ضیاء الحق کا مشن پورا کروں گا, وہ آج کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ نے پاکستان کو تباہ کر دیا. جس طریقے سے وہ معاف نہیں کیے جاتے نا, اسی طریقے سے آج پاکستان کے عوام دیکھ لیں, جو جمہوریت کی آڑ میں ڈاکے اور چوری کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور اس کو بچا رہا ہے جمہوریت کا نام لے کے, اس کو بھی پاکستان کی تاریخ معاف نہیں کرے گی. بریک کے بعد تفصیل سے بات کریں گے. بریک کے بعد بریک لیتے ہیں ناظرین. چند صاحب جو استعفوں کی بات کرتے ہیں وہ کسی نے سوچی بھی نہیں ہوگی. چند صاحب نے دو باری کیا استعفے دیں گے, استعفے لکھنے کے تک بھی نوبت نہیں آئی. جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چند صاحب, پیپلز پارٹی کی پوزیشن میں تبدیلی آئی ہے سوائے پیپلز پارٹی کے. جس طرح جب انہوں نے استعفے دیے, مجھے وہ جملہ بڑا اچھا یاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. انہوں نے کہا اسپیکر صاحب پورا پاکستان جانتا ہے انہوں نے استعفے دے دیے, نہیں جانتا تو اسپیکر قومی اسمبلی نہیں جانتا. یہاں بھی پورا پاکستان جانتا پیپلز پارٹی نے پوزیشن بدل لی ہے, نہیں جانتی تھے پیپلز پارٹی دے کل 8-10 بندے نہیں جانتے. دیکھیں, پیپلز پارٹی کا میں جنرل سیکرٹری ہوں پنجاب کا, ہمارے ایک تنظیم ہے KPK کی تنظیم کو بھی میں جانتا ہوں. بلوچستان جو ہماری آخری میٹنگ بلاول بھٹو صاحب سے جب 27 تاریخ کو مل کے میں آیا ہوں, ان کو CC کی میٹنگ کے دوران تقریر کے بعد, یقیناً 100% ان کا ہے. اب کاشف بھائی دیکھنا یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو فوراً سڑکوں پہ آ جائے, سڑکوں پہ آئے, جلد سے جلوس کرے. آپ مجھے یہ بتائیں, جس ملک کے ہائی کورٹ سیکورٹی سے ہمیں روکے, اپنے صوبے میں جہاں سندھ میں ہماری گورنمنٹ ہے, وہاں ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آپ نے دیکھ لیا, یعنی آپ کو سیکیورٹی ملنی چاہیے. اچھا, اس کے بعد پنجاب میں ہائی کورٹ کا جب جواب دے گا, میں نے پنجاب لاہور میں موو کیا ان کے ساتھ, بلاول کے ساتھ. خدا کی قسم 2 گاڑیاں پولیس کی, وہ بھی پیچھے رہ جاتی تھی. یار بھٹو خاندان کے اوپر کتنی تھریٹ ہے یہ آپ کو پتا ہے. جو دہشت گردوں کو اوپنلی, میں نہیں چاہتا کہ اللہ نہ کرے طریقہ انصاف یہ سارے لوگ اللہ کرے محفوظ رہیں, یار ان کی تو ککڑی کو بھی کوئی نہیں مارتا, کسی جماعت کی بھی.
ان کے اکانیہ مدرسے کو پیسے دینے کو اب یہ پروگرام تو آپ نے کرنا تھا نا آج نون لیگ کے اوپر. آج مجھے اے آر وائی اور حکومت کی بھی مکمکا لگتا ہے کہ اپوزیشن کو آپس میں لڑاؤ, لیکن میں جواب تھوڑا سا دینا. تسی اپوزیشن نہیں ہو تو کنے کیا ہے جس طرح اے آر وائی حکومتی بائیکاٹ کے باوجود اپوزیشن نہیں ہے. غلط فہمی آپ کو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ حکومت کو اپوزیشن آپ کہیں گے بھائی اے آر وائی کو حکومت اختیار نہیں دیتی ہوگی لیکن کہیں سے ملتے ہوں گے, جیو کو حکومت دیتی ہوگی کہیں اور سے نہیں ملتے ہوں گے, ہر چینل کو بھی اسی طرح ہوتا ہے. اسی طرح آپ پیپلز پارٹی کو بھی اپوزیشن سمجھیں. نہیں آپ کو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ میری اپوزیشن ہے لیکن آپ سرے پیلس والی اپوزیشن ہے, آپ سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس والی اپوزیشن ہے, آپ وہ اپوزیشن ہے جو نواز شریف کے بعد اگلی باری آپ کی ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں. تھوڑا سا عدل کریں, مجھے 2 منٹ ٹائم اس میں نظر چند نہیں پھنسے گا, اس سے قائرہ نہیں پھنسے گا. زرداری صاحب میں نہیں بولوں گا, آپ کر لیں بات پھر میں بھائی جان پھر میں اپنی بات پہ بولوں گا. بولیں دیکھیں پیپلز پارٹی کی تاریخ میں سرے پیلس پیپلز پارٹی کی تاریخ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی بھی ہے, آصف علی زرداری کی 11 سال جیل بھی ہے, محترمہ بینظیر بھٹو کا بچوں کے ساتھ جیل کے دروازوں پہ بھٹکنا بھی ہے, میر مرتضیٰ بھٹو کو حکومت کے دوران قتل کر دینا, سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس بھی ہیں, آئل فار فوڈ پروگرام بھی ہے سر, یہ سارے اکٹھے ہیں. مان لی بات اکٹھے ہیں سارے. میری بات مجھے آپ نے اسی طرح میاں صاحب کہیں گے میفر فلیٹس ہے تو ساتھ ہماری جلا بطنی ہے, وہ جلا بطنی بھی ہے پر میفر فلیٹ بھی ہے نا. کاشف بھائی تھوڑا سا عدل کر لیتے, آپ اپنی باری میں بولیں اکٹھے ایک دفعہ الزام لگا لیں, مجھے جواب اکٹھا دینے میں. اب یہ آپ کا بیان ہے کہ میں بولوں پھر آپ بولیں کہ پھر اس طرح تو نہیں چلے گا نا کام. تو میری بات سنیں, اب دیکھ پیپلز پارٹی کی تاریخ ایک اپنی تاریخ ہے. اس ملک میں جہاں اتنا ملاازم ہے, جہاں مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹیشن ہے, ایک ہی لیڈر ہے ہمارے پاس جو دہشت گردی کے اوپر جس کا کانسیپٹ کلیئر ہے, ایک ہی لیڈر ہے جس کا پورے ریجن کے معاملے میں کانسیپٹ کلیئر ہے. مجھے کوئی اور ایک بندہ دکھا دو, میں چیلنج کرتا ہوں یار اس کو ہم کیسے سڑکوں پہ لائیں, آپ سیکورٹی دو, میں صبح بلاول کو لے آتا ہوں. بلاول کے بھی ساؤنڈ نکال لینا ذرا. مجھے آج کاشف عباسی گورنمنٹ سے آج سیکورٹی لے دے, میں صبح اگر آپ جی ٹی روڈ پہ کہیں گے میں بلاول بھٹو کو جی ٹی روڈ پہ لے کے آؤں گا, جس طرح کی ریلی آپ کہیں گے. ایک بات اب رہے گی بھائی یہ ہماری اسٹریٹجی ہے, ہماری تنظیم نہیں ہے. سر چھوڑ دینا, 12 دنوں میں نے تو آپ کو لیڈر بنایا نا, میں نے آپ کو خوفزدہ, میرا لیڈر اگر اتنا نہیں خوفزدہ نہیں, نہ گھر میں 4 لاشیں پڑی, نہ کاشف یہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. صاحب گھر میں 4 لاشیں آئی ہوں نا, 2 لاشیں دہشت گرد. دیکھیں ایک جوڈیشل مرڈر ہے, میر مرتضیٰ بھٹو کا بھی قتل سازش تھا. آپ اس کو آپ جانتے ہیں لیکن وہ سازش کس کی تھی یہ آج تک نہیں فیصلہ. مجھے ذوالفقار مرزا کہتا ہے, ذوالفقار مرزا کہتا ہے مجھے رحمان ملک نے بینظیر بھٹو کے کارساز حملے کے اوپر تحقیقات سے روکا ہے. کیوں روکا ان کو؟ نہیں یہ تو آپ رحمان ملک اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. بھائی آپ کی پارٹی میں دیکھیں, اگر آپ کی پارٹی نے رحمان ملک صاحب سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ کیوں روکا تم نے اس کو, یہ آپ کو نہیں پتا مرزا صاحب سے اچھا ایمانداری کی بات بتائیں کاشف عباسی, آپ کو نہیں پتا کہ محترمہ کا قاتل کون ہے؟ آپ میرے سے زیادہ نہیں سر, میں ثبوت کے بغیر الزام نہیں لگا سکتا نا. آپ لگا سکتے ہیں, آپ لگا لیں. نہیں میں الزام لگانے کی بات نہیں کرتا, ساری دنیا کو پتا ہے وہ قاتل ہی تو آپ سسٹم قاتل ہے. کو کہتے تھے جس کو آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا. سسٹم وہ طبقے ٹھیک جو چاہتے ہیں کہ جو بھی اچھا لیڈر پیدا ہو اس ملک میں, جو بھی لیڈر کا کام مجھے لیڈ کرنے کا, گھر بیٹھنے کا نہیں ہے نا کہ مجھے خطرہ, پھر کب لیڈ کرے گا مجھے؟ یہ آپ کی رائے ہے نا, چلیں یہ آپ کی رائے, آپ کا کام ہے سوال کیئرفل ہو کے چلے. یہ بات درست ہے آپ کی کہ کیئرفل ہو کے چلے, اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالے. لیکن بلاول صاحب کی 27 دسمبر سے پہلے کی پوزیشن ذرا سن لیں, پھر ذرا میں آج کے کیس آج بھی وہی ہے, آج بھی وہی ہے. مذاق تو نہ کریں, میں مذاق نہیں کر رہا, سنیں ذرا, مذاق تو آپ کر رہے ہیں, میں سیریس ہوں. 4 ڈیمانڈز نہیں لے سکتا ہوں تو پھر آپ دیکھیں گے کتنے زور سے میں احتجاج کروں گا کہ نواز شریف صاحب خود بھاگ جائے. 27 دسمبر کے بعد اس کو لگ پتہ جائے گا کہ اپوزیشن کیسے ہوتا ہے. 27 دسمبر کو دمادہ مسکل اندر ہی ہوگا. بھٹو سڑکوں پر نکلا تو پورا پاکستان باہر آ جائے گا. سب مل کر تخت رائے ون کی آمریت کو گرائیں گے. 27 دسمبر کو کیا ہوگا؟ دمادہ مسکل اندر پورا پاکستان گونج اٹھے گا. گو نواز. 27 دسمبر کو گڑی خدا بخش میں لانگ مارچ کا اعلان کروں گا. ابھی تو بہت ساری اور ہیں, انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا, 27 دسمبر کو دمادم مسک کلندر ہو جانی تھی. اب یہ چھپ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کو خطرہ, اس ٹائم تو جب انہوں نے ساری تقریریں کی اس ٹائم تو میں آپ کو 2-3 چیزیں بولوں. جی سب سے پہلی تو یہ کہ بلاول زرداری کو
جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، جو پرائم منسٹر پاکستان کی سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ اس کو ملنی چاہیے. اس کی فیملی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ماں کے ساتھ ہوا ہوا ہے جو میرے ساتھ نہیں ہوا ہوا، اس کو سیکیورٹی وہ ملنی چاہیے جو مجھے نہیں ملتی. یہ میں پہلی بات تو یہ کہہ دوں. دوسری چیز، اس کے علاوہ بھی سڑک پہ بھی مظاہرے کرنے کے ہزار طریقے. بلاول بھٹو کو آ کے سڑک پہ کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی چاہے، پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، پیپلز پارٹی کا اندرون سندھ میں ابھی تک ووٹ بچا ہوا ہے، وہ اگر پروٹیسٹ کرنا چاہیں ان کے پاس ہزار طریقے. چلو یار سڑک چھوڑ دو. اسمبلی ایڈجرنمنٹ موشن، وزیر اعظم کا وکیل کھڑا ہو کر وہاں پر کہتا ہے کہ ہم جو ہے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تو ایک سیاسی بات کر رہے تھے وہاں پہ، اسمبلی کے اندر تو جو ہے وہ سچ بولنا ضروری نہیں ہوتا. ایڈجرنمنٹ موشن ہوتی ہے، نہیں ایڈجرنمنٹ موشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، کیا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے وہاں پہ؟ آج جو تحریک انصاف نے کیا اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے، وہ آپ نے دیکھا اس میں کون سی بلاول کی سیکیورٹی ریکوائرڈ تھی؟ کون سے وہاں پہ بندوقیں چل رہی تھی؟ کون سے طالبان بیٹھے ہوئے تھے؟ پیپلز پارٹی اپنے ڈیسک میں دیکھ کے خاموشی سے تماشا کیوں دیکھ رہی تھی؟ انہوں نے نارمل ہاؤس چلنے کیوں دیا؟ میں آپ کو 50 اور ایگزامپل دے سکتا ہوں اسمبلی میں. میں تو روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے بیل آؤٹ کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں، یہ ایک پارٹی ہے جس کے ماضی پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. 4 دفعہ وہ پارٹی جیت کے آئی ہے. بہت بڑی پاکستان کی سیاسی پارٹی ہے. میں نے کبھی بھی پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پہ سپورٹ نہیں کیا، لیکن سیاسی حقیقت کو میں جھٹلا نہیں سکتا. اسی طریقے سے اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ پیپلز پارٹی کا جو آج ہے وہ اس کا پرچھائیں بھی نہیں ہے جو ان کا ماضی ہے. اور جو اس وقت وہ سیاست کر رہے لے کے جانا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ان کو جانے نہیں دے رہے ہیں. جو سیاست یہ آج کر رہے ہیں تو مستقبل شاید ہو ہی نہ. اگر قمر الزمان قاہرہ، اگر ندیم افضل چند کی باتیں نہ سنی پارٹی نے، جو یہ کر رہے ہیں، ان کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، 2 چیزیں. اگر تو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اگر اس ملک کی جوڈیشری جس طرح پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ کرے، اور میڈیا، میں کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، آج ہی الیکشن کروا کر دیکھ لیں. الیکشن کمیشن، جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ. بھائی دیکھیں، جب آپ کو امپائر آپ کے ساتھ ہوگا، ایک امپائر آپ کو کہتا ہے لانگ مارچ کرو، دوسرا امپائر ان کو کہتا ہے کہ ابھی بھائی انگلی اٹھنے والی ہے، وہ کہتا ہے نہیں اٹھے گی. وہ دیکھیں اس ملک کی حقیقتیں ہیں. آپ دونوں جماعتوں نے تو ایک ایسی گگلی کھیلی ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ. اداروں کو آپ نے لڑا دیا. کیا پتا ہے، کوئی کہتا ہے اپارا جنرل رضوان آپ کے ساتھ ملا ہوا تھا، جنرل باجوہ آپ کے ساتھ ملا ہوا تھا، آپ کی وجہ سے سارے ٹرانسفر ہوئے. کبھی کہتے 5 جنرل ملے ہوئے تھے. کون کو ان کا جوابات کون دے گا؟ یہ کس ہسٹری ہے اس ملک کی. اب عدالتیں کہتے ہیں جی ناصر الملک ہماری طرف، جسٹس ناصر الملک صاحب وہی تھے نا جنہوں نے گیلانی صاحب کو سزا دی. پھر ان کی پارٹی کا بھی الزام ہاشمی صاحب لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا آ جاؤ بھائی. دیکھیں حقیقتیں ہیں. پیپلز پارٹی کو آپ فیئر پلے دیں، آپ گراؤنڈ دیں جس طرح آپ کو ملتا ہے، پچ ایک جیسی ہو، پھر کھیلیں ہمارے ساتھ. آپ کی پچ مکہ والی ہے. دیکھیں آپ کے لانگ مارچ کا بینیفیشری کون ہوا؟ سوال سن لیں. آپ کے لانگ مارچ کا بینیفیشری کون ہوا؟ آپ کے دھرنوں کا بینیفیشری، آپ کے جو اداروں کو بینیفیشری نواز شریف ہوتا ہے. جب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی قریب آنے لگتے ہیں، آپ کے کچھ ہاکس شروع ہو جاتے ہیں کہ اپوزیشن کی ڈیوائیڈ. بھائی گالی آپ نے دینی، ایک دفعہ نواز شریف سے نبڑ لو، پھر اکٹھے ہو. آپ پیپل پارٹی کی طرف توپوں کا رخ کر دیتے ہیں. وہ نواز شریف کے پلانٹڈ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کی سوچ کو اکٹھے نہیں ہونے. میں کہتا ہوں کرپشن کے اوپر آپ کا اور ہمارا فارمولہ پیناما کے اوپر 1 پوائنٹ ایجنڈا تو ایک ہو سکتا ہے. سوال ہو گیا نا، جواب سن لینا. کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کا کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہے. اب جواب سن لیں. گندی کے اوپر کلیئر، نہ پیناما کے اوپر کلیئر، نہ جی ایچ کیو کے اوپر کلیئر، نہ اپارا کے اوپر کلیئر، نہ امپائر کے اوپر کلیئر. میں آپ کو جواب بالکل دے دیتا ہوں اس کو، اور بالکل ہمارے کانسیپٹ بالکل کلیئر ہیں. پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ثانوی مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس کے پاس لیڈر آف اپوزیشن کی پوزیشن بھی ہے، جس کے پاس سینٹ میں بھی سیٹیں ہیں سب سے زیادہ، وہاں پہ لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، اس جماعت کا اس وقت جو اپوزیشن کا رول ہے وہ نہیں ادا کر رہی. لیکن یہ ثانوی مسئلہ ہے. بڑا مسئلہ پاکستان کا اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی گدی پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو کاشف عباسی اس کو کہتے ہیں مبینہ طور پہ، لیکن عوام جس کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے،
اربوں روپے کے اثاثے جو چھپاتے رہے وہ اس کے پکڑے گئے. اس نے اپنے سامنے تمام ادارے مفلوج کر دیے. اصل پاکستان کا مسئلہ یہ ہے. جو یہ بات کریں اپوزیشن کا، سر مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں یہ پارٹی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی کرپشن کی، یار اس ایشو پہ تو میں سوچ رہا تھا کہ اچھا اس کا سلوگن کیا بنایا جائے. تو میں نے کہا یار اس کا سلوگن یہ بنے گا کرپشن کے خلاف جنگ زرداری کے سنگ. یہ کچھ لگتا ہے، دل کو بھانے والی بات لگتی ہے. سر جب کرپشن کی بات آئے گی تو میں پیپلز پارٹی کو معاف نہیں کر سکتا، مجبوری ہے میری. اگر میں آپ کی طرف آ جاؤں تو میں پوتر. جہانگیر ترین صاحب کاف لیگ کی طرف رہے تو وہ کاف لیگ کرپٹ، آپ کی طرف آ جائیں تو پوتر. شاہ محمود پیپلز پارٹی میں رہے تو کرپٹ، آپ کی طرف آ جائے تو پوتر. پیر سمسام پیپلز پارٹی میں رہے تو کرپٹ، آپ کی طرف آ جائے تو پوتر. کتنے لیڈروں کا نام لوں؟ طارق منڈی باؤدین سے ہماری طرف رہے تو کرپٹ، آپ کی طرف آ جائے پوتر. نہیں سوری، میں اچھی بات کروں، آپ کو پسند آئے گی. ندیم افضل چند آج بھی پیپلز پارٹی میں، قمر زمان قاہرہ آج بھی پیپلز پارٹی میں، اعتزاز احسن آج بھی پیپلز پارٹی میں. میں آج بھی کہہ رہا ہوں اچھے بندے. اگر میں آپ کی جماعت کو نظریاتی طور پر یا یہ ٹھیک سے یہ امپائر کی انگلیوں والا یا دہشت گردی کے اوپر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا. دیکھیں کچھ حقیقتیں اس ملک میں ساری جماعتیں کسی نہ کسی ان کے اوپر تھوڑا سا دبا ہے. جس طرح اکانیہ میں پیسے دینے پہ آپ کے اوپر دبا ہے، امپائر کی انگلی کا آپ کے اوپر دبا ہے، پیناما کا دبا نون. دیکھیں ساری جماعتوں میں ہے. آپ کہتے ہیں نا آپ زرداری کے سنگ، تو بلاول کے سنگ آپ کس طرح نہیں آ سکتے؟ بلاول بھٹو کے اوپر کون سا کرپشن کا الزام ہے؟ آپ پنجاب میں نہیں چاہتا کہ بریک کے بعد کا جواب دیں، لیکن شاید اس کا جواب وہ یہ دیں گے کہ پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں کہ لیڈر کون ہے. بلاول بھٹو لیڈر ہے یا زرداری صاحب شارٹس کال کریں، یہ جو فیصلہ کر لیں گے آپ کی پارٹی پرابلم میں حل زیادہ آسان ہو جائے گا. میں دیتا ہوں کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. کون ہے؟ بلاول بھٹو زرداری لیڈر ہے. بلاول بھٹو زرداری لیڈر ہے. بلاول بھٹو زرداری لیڈر ہے. 3 دفعہ کہہ رہا ہوں آپ کو. کوئی ہے سیریسلی؟ چیئرمین پی 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 کا لیڈر چیئرمین ہوتا ہے، باقی ہوتے ہیں کو چیئرمین بلاول ہے. یہ لڑائی پہ گئی. نو لڑائی نو لڑائی وہ باپ ہے. باقی ہوتے ہیں کو چیئرمین ایک ہی ہوتا ہے. بریک لیتے ہیں جی، تو اس کو کی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چند صاحب کو آپ نے سنا، لیڈرشپ موجود ہے. بلاول صاحب کا کہا تھا نا چند صاحب آپ؟ جی بالکل. چیئرمین باقی کو ہیں سارے؟ ہم سارے ورکر ہیں. باقی سب ورکر ہیں. سو کین یو انگیج ود بلاول؟ اوکے، سیریس کوسچن. دیکھیں بلاول کے بارے میں بات ایک ٹھیک ہے، بلاول پہ تو کوئی کیس نہیں. دیکھیں 2 ایشوز ہیں بلاول کے اوپر. بالکل بلاول کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. اینڈ ہی از میکنگ آل دی رائٹ نوائسز آلسو. نہیں میں تو خود پہلے بول چکا کہ سارے ان کے بیانات تقریباً ٹھیک لگتے ہیں. میں تو پہلے خود بول چکا. بلاول کے اوپر 2 ایشوز ہیں. بلاول کے اوپر ایک ایشو یہ ہے کہ کیا وہ ٹویٹ اور سٹیٹمنٹ کے علاوہ ایکچولی وہ لیڈرشپ پرووائڈ کر سکتے ہیں اپنی پارٹی کو یا نہیں. ہمیں ابھی تک اس کا جواب نہیں ملا. ظاہر ہے پارٹی ان کی ہے، ان کو ادھر آئیڈیا ہوگا. ہمیں ابھی تک وہ کنکلوزیو کوئی ایویڈنس نہیں ملا ہے. دوسرا جو ایشو ان کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سٹیٹمنٹس جو دیتے ہیں، مجھے یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ آڈینس کو دیکھ کے بولتے ہیں کہ کیا صحیح ساؤنڈ کرے گا. مجھے بلاول کی انر کنوکشن کیا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے، مجھے ابھی تک اس کے بارے میں کلیئر فیل نہیں ہوا. لیکن یہ آپ کا بالکل درست ہے، بلاول نے نہ کوئی کبھی حکومت میں رہا ہے، نہ اس نے کوئی کام ایسا کیا ہے کہ جس کے اوپر میں کوئی الزام لگاؤں. بزنس کیا جا سکتا ہے بلاول کے ساتھ. اگین ہم ایک انڈیویجول کی بات کریں. اس وقت زرداری صاحب از اے ریالٹی. اس وقت میں دوسرے لیڈران باقیوں کے نام نہیں لینا چاہتے، بہت سارے اور لیڈران وہ ریالٹی ہیں پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی بلاول کے ایکٹیو ہونے کے بعد پیپلز پارٹی بدل نہیں گئی ہے. انٹینشن سٹیٹمنٹ کی بدلی ہے، پارٹی نہیں ابھی بدلی ہے. میں 3 دفعہ پہلے بول چکا ہوں، میں بالکل کلیئر ہوں پرسنلی. پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکٹورل الائنس ہوگا. اسد عمر عمران خان سے کہے گا جی شکریہ، تھینک یو ویری مچ، مجھے گھر جان دو. دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں بالکل نہ ہمیں ان سے الائنس کرنا چاہیے، نہ جن کو نواز شریف سے الائنس کرنا چاہیے. اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ الائنس ہونا چاہیے نواز شریف کے ساتھ ہی. کیونکہ نواز شریف اگر ان کا الائنس اپارا والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، امپائر کی انگلی کے ساتھ ہوتا ہے، پولیٹیکل فورس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. میرا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے. ہمارا ان کا جب تک ان کا نظریاتی ابھی یہ اس قومت سے نکلے نہیں ہے، ابھی یہ امپائر کی طرف ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. آخری دم تک
امپائر کی طرف لیکن کیا امپائر سے ڈس ایگری کرتے ہوئے کہ نہیں دیکھنا چاہیے، پھر بھی یہ بات تو ان کی وزن تو ہے کہ پیپلز پارٹی سے پھر بھی اتحاد نہیں ہو سکتا؟ میں کہتا ہوں یہ ان کی سوچ ہے، ہر مرکز کا اپنا رائے ہے، یہ ان کی رائے ہے، یہ ان کی رائے ہے، ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب جتنے وہ مضبوط ہیں نا، وہ کوئی پولیٹیکل اپنی عوام کے وجہ سے مضبوط نہیں ہے، اداروں کو، اشرافیہ کو، کیونکہ انہوں نے آگے پیچھے سب کو کمزور کر دیا اس لیے مضبوط ہو گیا نا، بیوروکریسی کو، اپوزیشن کو آپس میں لڑانے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ کچھ ان کا ایک سیکشن آف میڈیا جو ان کا دوست میڈیا ہے، اور کچھ ان کے دوست جو پیپلز پارٹی میں بھی موجود ہیں، جو پی ٹی آئی میں بھی موجود ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن، دیکھیں محمود چکزئی سے ان کی لڑائی، فضل الرحمان سے ان کی لڑائی، اسفندیار ولی سے ان کی لڑائی، کون سی جماعت، ایم کیو ایم سے ان کی لڑائی، کوئی ایک جماعت بتا دیں او بھائی آپ اتنے وہ نہیں ہے کہ کہیں گے نا اسٹیٹس کو کی جماعت نصاریہ چاہتے ہیں اسی طرح کام چلتا رہے، آج ان کی حکومت چلنے دو، کل ہماری آ جائے گی۔ اچھا پھر یہ اسٹیٹس کو جماعتوں سے لوگ کیوں لیتے ہیں؟ پھر نئے لوگ آئے، پھر یہاں پہ آ کے مجھے پھر اپنے نظریات یہ کہ بھائی ندیم افضل تو 20 سیکنڈ دے۔ اس دن ہم جب پروگرام کر رہے تھے تو ترین صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا جناب میں کہا جی اسٹیٹس کو کے خلاف آپ کیسے ہو سکتے ہیں، آپ لوگ تو اسٹیٹس کو کیسا رہے، اور آج بھی مسئلہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی پارٹی چھوڑ کے جو بھی جا رہا ہے وہ واپس انہی سیاسی جماعتوں میں جا رہا ہے، سو ان کا نظریہ نہیں بدلا جو لوگ آپ کی پارٹی میں۔ اس کے اندر دو باتیں، ایک تو کیا ہم نے جو کوئی لوگ لیا یا کوئی ایک اسپیسیفک آدمی ہے وہ غلط لیا ہو سکتا، بالکل غلط لیے ہوں گے، ہم نے ہر بندہ جو لیا ہوگا ٹھیک نہیں لیا ہوگا۔ کیا میں یہاں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم میں جو بندہ ہے وہ خراب ہے، جو بندہ پیپلز پارٹی میں خراب ہے، جو بندہ ہے مسلم لیگ میں خراب ہے؟ نہیں، جب میں یہ کہہ نہیں رہا تو ایک اچھا والا بندہ اگر وہاں سے آئے گا میرے پاس، میں کیوں نہیں لوں گا، میں تو لے لوں گا اس کو۔ میں تو پیپلز پارٹی کی ایک جو نظریہ ہے، ضرورت جو ان کا پیسہ بنانا بن گیا، جو جس طریقے سے انہوں نے گورننس کی ہے، میں تو اس کے خلاف ریبیلین کر رہا ہوں، میں اس کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں۔ جہاں تک فوج کا جی وہ انہوں نے کوئی 3-4 دفعہ کہا ہے تو میں جواب دے دوں سر، نہ 90 کی دہائی میں 2 دفعہ فوج کے ساتھ مل کے میں نے جمہوریت الیکٹڈ حکومت کو گرایا ہے، نہ میں نے جنرل مشرف کے ساتھ این آر او کروایا ہے اور اپنے کیس معاف کرائے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کے منہ سے فوج کی ساتھ کوئی جو کام کرتا ہے، میں آپ کو کاشف آن ایئر کہہ رہا ہوں، مجھے ایسی کسی بات کا علم نہیں ہے، اور میں میرے خیال میں کافی سینٹرل لیڈر ہوں پی ٹی آئی کا۔ جس دن مجھے یہ پتا چلا، میں آپ کو آن ایئر یہ بول رہا ہوں، جس دن مجھے پتا چلا کہ ہم نے فوج کے ساتھ مل کے کوئی غیر آئینی قدم اٹھانے کی کوشش کی نہیں، کوشش کی، میں اس کے خلاف بات بھی کروں گا، میں بغاوت بھی کروں گا پی ٹی آئی سے۔ اچھا ایک منٹ، 10 سیکنڈ میں تسلیم کرتا ہوں، ہم نے این آر او کیا، جمہوریت کو بحال کروانے کے لیے ہم نے بالکل این آر او کیا، ہمارے کیسز اب بھی کورٹ میں چل رہے ہیں۔ کیا ریل شریف صاحب نے آپ کو بلایا نہیں تھا؟ عمران خان دھرنے سے اٹھ کے کدھر گئے تھے؟ وہ تبلیغ اسلام کا مشورہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور بحث ہے، اس کے اوپر ایک اور بحث کریں گے، فوج کے ساتھ سیاسی جماعتوں کی کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ چاند صاحب سب کو میں نے میرا بات کلیئر ہے۔ جس وقت پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ابو دھابی میں ملاقات ہوئی تھی، کوئی پیپلز پارٹی میں اس ٹائم لندن میں کسی کو پتا نہیں تھا، اور مشرف کی وردی اتروانے